السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ اور ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ حاضرین و سامعین اور ناظرین کرام، ترجمہ القرآن کے 40 روزہ شارٹ کورس کا آج ہم 22واں سبق پڑھیں گے، اور ہمارے سبق کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے 2 حروف ہوتے ہیں۔ تو آج کا سب سے پہلا حرف ہے عندہ۔ عندہ یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پاس، اور یہ قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے، اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسرا حرف ہے لعل۔ لعل کے 2 معنی ہیں، پہلا معنی ہے شاید، اور دوسرا معنی ہے تاکہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب، اور آپ کو کیا معلوم ہے شاید کہ قیامت قریب ہو، یعنی قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ارشاد فرما دیا کہ مستقبل کا حال صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور اس میں بھی جو قیامت کا الگ سے تذکرہ کیا، فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو لعل کا مطلب ہے شاید، اور لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس کا 2 معنی میں ایک معنی شاید اور دوسرا معنی تاکہ ہے، اور یہ حرف بھی قرآن کریم میں سینکڑوں بار استعمال ہوا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو اسماء۔ آج کا پہلا اردو اسم ہے اسلام، جو کہ قرآن کریم میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی مثال بھی ذکر کی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور دوسرا اسم ہے مسلم، قرآن کریم میں یہ 49 مرتبہ استعمال ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ہوں، میں سب سے پہلے فرمانبردار بننے والا ہوں۔ اور تیسرا اسم ہے سلیمان، جو کہ ایک عظیم الشان پیغمبر تھے، ان کا نام ہے، اور قرآن کریم میں ان کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے نام کے ساتھ۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایک بیٹا سلیمان عطا فرمایا۔ اور چوتھا اسم ہے سورت، قرآن کریم میں یہ 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے، وَسُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا، فرمایا کہ یہ ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ جسے ہم نے نازل کیا ہے اور جسے ہم نے آپ کے لیے فرض قرار دیا ہے، یعنی اس کے احکام پہ عمل کرنا، جیسا کہ قرآن کریم کے احکام پہ بالعموم عمل کرنا فرض ہے، تو اس صورت کا نام لے کے فرمایا کہ اس کے احکام پہ عمل کرنا بالخصوص آپ پہ فرض ہے۔ اور 5واں اسم ہے مشرق۔ مشرق اس کی جمع ہے مشارق، یہ لفظ قرآن کریم میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا رب المشرق والمغرب، کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ مشرق و مغرب کے رب ہیں، یعنی یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ اللہ رب العزت کی تدبیر کے تحت چل رہی ہے۔ اور ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء۔ پہلا عربی اسم ہے مئاتن۔ مئاتن کا مطلب ہے 100، اور قرآن کریم میں یہ اسم 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قال بل لبثت 100 عام، فرمایا کہ آپ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں سوئے نہیں رہے، بلکہ اللہ رب العزت نے 100 سال تک آپ کو یہاں پہ سلایا ہے، یا آپ کی جان جو ہے وہ نکال لی تھی اور پھر دوبارہ آپ کو زندہ کیا ہے۔ تو یہ 100 سال تک کا معاملہ رہا ہے۔ مئاتن کا مطلب ہے 100۔ اور آج کا دوسرا عربی اسم ہے سنین، جو کہ سنت ان کی جمع ہے، جس کا مطلب سال ہے۔
قرآن کریم میں یہ لفظ 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تزرعون 7 سنین دابا، کہ آپ مسلسل 10 سال تک اچھی کھیتی باڑی کر سکو گے۔ اور تیسرا عربی اسم ہے ذالکا، اور یہ ایسا اسم ہے کہ جو قرآن کریم میں 461 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے وہ، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ ایک ایسی کتاب ہے یعنی قرآن کریم کے جس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور چوتھا اسم ہے زانیکا، یہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی وہ ہے، وہ 2 مذکر، فزانیکا برہانانی، فرمایا کہ یہ 2 دلیلیں ہیں۔ اور ہمارا آج کا 5واں عربی اسم ہے اولائکا، یہ قرآن کریم میں 417 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس کا مطلب ہے وہ، اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا چوتھا اور آخری حصہ ہے عربی افعال، وربز۔ تو آج کا پہلا فعل ہے شاہدہ، شاہدہ یشہد، شہادت، گواہی دینا، اور اس کا معنی حاضر ہونا بھی ہے۔ اور یہ فعل قرآن کریم میں 160 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان رمضان کے مہینے میں موجود ہوگا، حاضر ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور دوسرا عربی فعل ہے علمہ، علمہ یعلم، اعلم، اور علم کا مطلب آپ کو پتہ ہے، جاننا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اپنی نماز کے طریقے کو اور اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرنے کے طریقے کو جانتی ہے۔ اور یہ فعل قرآن کریم میں 382 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا عربی فعل ہے عاملہ، عاملہ یعمل، عمل کرنا، کام کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو بھی تم میں کوئی خیر کا، نیکی کا کام کرے گا، روز قیامت وہ اس کو اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دیکھ لے گا، اور جو بھی کوئی برائی کرے گا، ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کا کام کرے گا، اسے بھی وہ روز قیامت اپنے نامہ اعمال میں درج پائے گا۔ اور قرآن کریم میں یہ فعل 276 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا فعل ہے راضیہ، راضیہ یرضا، راضی ہونا، خوش ہونا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ فیصلہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور راضیہ یرضا، یہ فعل قرآن کریم میں 73 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ہمارے سبق کا آخری فعل ہے فاہمہ یفہم، فہم و فراست، اس طرح سے یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ بوجھ، عقل، دانش، سمجھنا کے معنی میں ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ فعل یا اس سے بننے والے افعال 22 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ جب 2 بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنا کوئی جھگڑا لے کے آئے تو فرمایا کہ ہم نے ان کو اس کا فیصلہ کرنے کی صحیح سمجھ عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، اگر ہم غور کریں تو آج کے اس مختصر مجلس کے اندر بھی ہم نے الحمدللہ سینکڑوں ایسے حروف، افعال، اسماء یاد کر لیے ہیں، اور وہ بھی صرف 17 الفاظ کے ذریعے۔ تقریباً کوئی 1000 کے قریب ہم نے الفاظ یاد کی، قرآن کریم کے تقریباً 1000 کے قریب ہم نے الفاظ یاد کر لیے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت ہی کرم اور فضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔